یہ بھی بہت زیادہ اس پہ بات ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ جی میرے والد صاحب ہیں اور وہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ تو بہت اچھے سے وہ رہ رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، اور یا مجھے گھر سے نکال دیا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہیں اپنی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں دوں گا، تو میں اپنی والد کی جائیداد سے میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ جو میرے والد کے نام جائیداد ہے وہ جب تک زندہ ہیں وہ ان کی مرضی ہے، وہ کسی کو دیں کسی کو نہ دیں، کسی ایک بیٹے کے نام لگوائیں یا کسی کے بھی نام نہ لگوائیں، کسی اور کے نام لگوا دیں، گفٹ کر دیں، تو وہ ان کی مرضی ہے، وہ ان کی پراپرٹی ہے۔ آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کہ نہیں جی آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے جائیداد، یہ کسی اور کے نام نہیں لگوا سکتے، وہ ان کی پراپرٹی ہے، وہ جس طرح مرضی اس کو ڈسپوز آف کریں۔ تو آپ بطور رائٹ کلیم نہیں کر سکتے کہ جی میرا حصہ ہے تو میرا حصہ دیں، مجھے الگ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کورٹ میں بھی جائیں گے تو کورٹ بھی اس کا کلیم جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرے گی، وہ اس کا مقدمہ وہ خارج کرے گی۔ ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، اگر میں کہوں جی یہ جو میرے والد کے نام جائیداد ہے یہ بیسیکلی میرے ہی پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں بیرون ملک، جو بچے بیٹے رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ایک محبت میں ایک الفت میں والد کی، وہ کہتے ہیں جی پیسے ہم بھجوا رہے ہیں کما کما کے، اور وہ ابا جی پراپرٹی جو ہے وہ آپ اپنے نام ہی خرید لیں، یا بھائی تم ہی خرید لو، میں جب آؤں گا چونکہ میں ہوں نہیں تو جب میں آؤں گا تو پھر میں اپنے نام لگوا لوں گا۔ اور پھر بعد میں جب وہ پاکستان میں آتا ہے اپنا کام کاج چھوڑ کے تو بعض اوقات کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میں سب بھائیوں میں تقسیم کروں گا، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو میرے پیسے سے خریدی گئی ہے جائیداد، میرے پاس ساری منی ٹریل موجود ہے، آپ تو بے نامی مالک ہیں۔ یا بھائی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، بھائی کہتا ہے نہیں نہیں میرے نام ہے اور میں اپنے ہی نام، میں تمہارے نام نہیں لگواتا۔ تو اس صورت میں یہ پھر چانس اس کا بن سکتا ہے وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ یہ جو میرے والد صاحب ہیں یا میرا بھائی جو ہے، یہ دیکھیں جی میں تو پچھلے 20 سال سے میں بیرون ملک ہوں، میں اوورسیز ہوں، وہاں سے پیسہ کما کے میں بھیجتا رہا ہوں، اور یہ ساری منی ٹریل ہے، یہ میری کمیونیکیشن ہے، جو میری ان سے بات چیت ہوتی رہی جب یہ جائیداد خریدی گئی کہ آپ خرید لیں اپنے نام رکھوا لیں، میں بعد میں جب پاکستان آؤں گا تو میں پھر آپ میرے نام ٹرانسفر کر دینا۔ تو اب یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں، یہ پروف کرتے ہیں بے نامی کے قانون کے تحت، آسٹینسیبل اونر کے قانون کے تحت، تو پھر جو ہے وہ بیٹا وہ کلیم کرے گا، تو اس کے کلیم میں وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے پاس ایویڈنسز کیا ہیں، تو تب وہ اپنے باپ سے وہ مانگ سکتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں میرے نام لگوائیں۔ لیکن اگر سمپلی یہ کہے کہ نہیں جی یہ میرے باپ کی جائیداد ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں اور میرا ان کی جائیداد سے حق بنتا ہے، اور وہ جائیداد چاہے والد نے خود اپنی بنائی ہوئی ہے یا اس کو وراثت میں آئی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ایک ڈسٹنکشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو میرے دادا پردادا سے وراثتی جائیداد چلی آئی، یہ والد نے کمائی تو ہے نہیں ہے اپنے پیسوں سے، تو چونکہ یہ وراثتی جائیداد ہے تو یہ پھر ہم لوگوں میں بھی تقسیم کریں۔ کورٹ کہتا ہے اس طرح کی کوئی ڈسٹنکشن، اس طرح کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، وہ چاہے وراثتی جائیداد والد کو آئی ہوئی ہے یا اس نے اپنی محنت کے پیسے سے کمائی ہوئی ہے، وہ اس کی جائیداد ہے، وہ چاہے تو نام لگوائے یا چاہے نہ نام لگوائے۔ صرف یہ ایک صورت ہو سکتی ہے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ بیٹے نے اگر اپنے پیسوں سے وہ جائیداد خریدی تھی۔ اب اس میں یہ بھی دیکھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بیرون ملک ہوں اور میں جائیداد خریدنا چاہتا ہوں، پاکستان میں نہیں ہوں، تو ابھی وقتی طور پہ میں والد کے نام ہی لگوا دیتا ہوں یا بھائی کے نام لگوا دیتا ہوں، تو میرے نام تو لگ نہیں سکتی چونکہ میں یہاں پر موجود نہیں ہوں۔ تو یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ بھی ایک مس کنسیپشن ہے۔ خریدار کا ہونا ضروری نہیں ہے اس ٹرانزیکشن میں۔ اگر آپ جائیداد کوئی خرید رہے ہیں اور میں بیچ رہا ہوں، تو جب میں جاؤں گا پٹواری یا تحصیلدار کے سامنے بیان دینے کے لیے یا کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اس موقع پر بھی خریدار نہ بھی ہو، خریدار کے بہاف پہ کوئی اور بندہ بھی دستخط کر دے کہ میں جی یہ خریدار کے بہاف پہ دستخط کر رہا ہوں، تو تب اوکے ہے۔ موجودگی صرف بیچنے والے کی ضروری ہوتی ہے، اس کا سٹیٹمنٹ اور اس کے دستخط ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک بھی ہیں اور آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی جائیداد آپ کے نام ٹرانسفر ہو سکتی ہے، منتقل ہو سکتی ہے۔